الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اور کچھ آپ کی پسند اور ناپسند باتوں کے بارے میں اس کے پچھلے آڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد حضور روزانہ کس طریقے سے اپنے دن گزارتے تھے اس کے بارے میں سماعت فرمائے۔ حدیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پورا فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور علیہ السلام بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام اپنے شعر اشعار آپ کو سناتے۔ اسی وقت میں مال غنیمت بھی تقسیم فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں میں اس کے بعد تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے۔ گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے، پھر عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے، اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ اور آج دیکھیے کیا الٹا ہمارا حال ہے۔ اللہ کی پناہ، آج مسلمان جس روش پر چل رہا ہے وہ بالکل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ حکم یہ تھا کہ عشاء کے بعد فضول میں جاگا نہ جائے، کام کاج ہو، کچھ ضرورت ہو تو الگ بات ہے، عشاء کے فوراً بعد سو جایا جائے اور فجر میں اٹھنا چاہیے۔ اور آج ہوتا کیا ہے، 2 3 بجے تک ہمارے نوجوان سمجھ لیجئے کہ رات ہوتی ہی نہیں ہے ان کی، اور رات سوتے کب ہے؟ 4 بجے 4:30 بجے جب اذان ہونے والی ہو تب سو جائیں گے، اور اب پھر پورا دن سوتے ہوئے نکالیں۔ جو کام کاج کرتے ہیں ان کے کام کاج بھی 10 11 بجے والے ہوتے ہیں، تو بس یعنی فجر تو پڑھنی ہے نہیں، رات بھر جاگنا ہے، وہ بھی جاگ کر کچھ اچھا کام کرتے ہیں، ویسی بات نہیں ہے۔ وہ جاگ کر بس یہاں وہاں کی گپیں ہانکنا ہے، جھگڑے کرنا ہے، گالی گلوچ کرنی ہے، اور حقے پینے ہیں، گیم کھیلنا ہے، PUBG وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج کے نوجوانوں میں بھری ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بالکل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے بغیر ضرورت کی جاگا نہ جائے، سو جاؤ فوراً اور فجر میں اٹھ جاؤ۔ یہ طریقہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور سو جانے سے مطلب حضور سو نہیں جاتے تھے۔ ہمارے لیے تو سو گئے تو کوئی بات نہیں، سونے میں کوئی برائی نہیں، فجر میں اٹھنا ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ اس طرف میں نہیں جاؤں گا، وہ اپنی راتیں کیسے گزارتے تھے۔ ہاں، حضور کے بارے میں جو لکھا ہے وہ سماعت فرمائیں کہ نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور پڑھا کرتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے، پھر اکثر پھر جو سونے کی جو دعا اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کر دائیں کروٹ لیٹ کر آرام فرماتے۔ آدھی رات میں بستر سے اٹھ جاتے
مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ کرتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، سرکار پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی آپ کا خاصہ ہے، فرض ہے آپ کے لیے، تو آپ تہجد بھی ادا فرماتے تھے۔ اور تہجد کچھ ہماری طریقے سے نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایسا طویل قیام فرماتے۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اکیلے جب پڑھتے تو طویل قیام، خوب لمبی نماز پڑھتے، اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو بہت ہلکی، بہت مختصر جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی بیٹھ کر بھی نمازیں پڑھتے، یعنی ہمیشہ نہیں، جب ضعف وغیرہ ہو تو بیٹھ کر بھی سرکار نے نماز جو نفل ہے وہ بیٹھ کر بھی ادا فرمائی۔ فرض میں کھڑے رہنا، ابھی بے وجہ بیٹھ جانا فرض میں تو پھر وہ گڑبڑی ہے، نماز نہیں ادا ہوگی، عذر کی بات الگ ہے۔ رات میں نمازوں وغیرہ کا سلسلہ رہتا۔ اس کے بعد آپ کی رفتار کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی سے چلتے، یعنی باوقار طریقے سے، لیکن آپ کی رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی تھی کہ ہمیشہ سب سے آگے ہی رہے۔ حضور آرام سے چل رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ تیز محنت کر کے، حضور کی جو چال ہے اس طریقے سے آپ چلتے، لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے کہ ہمیں حضور کے ساتھ چلنے میں دوڑنا پڑتا تھا، خوب تیز چلنا پڑتا تھا، یعنی حضور بہت تیز رہتے تھے۔ آپ اپنی طرف سے تکلف کر کے، مشقت کر کے تیزی سے چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی، ہاں، لیکن حضور کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ کو مشقت کرنا پڑتی، بہت تیز چلنا پڑتا، کبھی کبھی دوڑنا بھی پڑ جاتا۔ حضور سب سے آگے ہی رہتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ چٹان سے ڈھلان پر چل رہے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، تیزی سے چلتے تھے۔ آپ کا کلام بڑا ہی صاف ستھرا اور میٹھا کلام، اور اتنا سمجھا کر بات کرتے تھے کہ جو سن رہا ہے وہ سن کر، یعنی ایک ایک بات کو، ایک ایک لفظ کو پڑھ لے، کیا بول رہے ہیں لکھ لے، ایک لفظ کے سمجھ لے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کوئی خاص بات ہے تو اسے حضور 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے بالکل دھیان سے سن لیں، سمجھ لیں۔ بڑی میٹھی آواز اور جامع الکلم، یہ حضور کا جو ہے معجزہ ہے کہ مختصر بات میں بڑے سے بڑی، یعنی کہ باتوں کو سمیٹ لیتے تھے۔ چھوٹی سی بات، ایک جملہ کہتے اور اس کی اگر تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو کتابیں بھر جائیں۔ اب ایک ہی حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، پہلے زبان، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جملہ ہے لیکن اس کی اگر تشریح کرنے بیٹھے تو اللہ، کتابیں بھر گئے۔ اور اس پر عمل کیا جائے تو ہم آپس میں بالکل، یعنی کہ صحیح مسلمان کیا ہوتا ہے وہ ہم بن جائیں، اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھ لیجیے اپنے پر غور کیجیے کہ کتنے مسلمانوں کو ہم نے بخشا ہے، کون سا مسلمان ہم سے بچ سکا ہے۔ پہلے زبان کا ذکر فرمایا، پھر ہاتھ کا، زبان سے کون بچا ہے۔ کتنی غیبتیں، کتنی چغل خوری، کتنی گالیاں، کتنی تہمتیں ہم ایک دوسرے پر لگاتے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں احساس دلائے، اللہ ہمیں احساس دلائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب غلط باتوں کو اللہ دور فرما دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کی بات ہوتی تبھی ارشاد فرماتے، بلا وجہ گفتگو نہیں فرماتے، اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ دونوں عالم کے تاجدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود آپ کے دربار کا عالم یہ تھا کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تخت، کوئی تاج نہیں، کبھی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، کبھی یعنی کہ درخت سے یا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ آپ کے حال، یعنی بالکل سادگی، بالکل سادگی، کوئی تخت نہیں، کوئی تاج نہیں، سادگی کے ساتھ آپ نے حکومت فرمائی، اور ایسی حکومت فرمائی کہ قیامت تک یہ حکومت قائم رہے گی، کسی کو مٹانے کی طاقت نہیں انشاءاللہ۔
اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب حضور کچھ فرماتے تمام صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے جیسے بت بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مورتی بن کر بیٹھ جاتے، ذرا سی آواز نہیں، ذرا سی چوں چرا نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ. ایسا لگتا ہے کہ سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے کہ سر ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی گفتگو سنتے اور یاد کرتے رہتے. تو یہی تو صدقہ ہے ان کا کہ انہوں نے یاد کیا تو آج ہم تک یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں پہنچی ہیں. قربان ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قربان. اگر کوئی آپ سے دھیرے سے بات کرنا چاہتا، آپ کو یعنی کان میں کچھ بولنا چاہتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی بھی ہو فوراً اپنا کان اسے منہ کے قریب کر دیتے، اور جب تک کہ وہ بات پوری نہیں کر لیتا آپ اپنا کان ہٹاتے نہیں، سنتے رہتے. سب کی دل جوئی، یعنی جس سے بھی ملتے وہ یہی کہتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. یعنی سب کے ساتھ محبت اور اخلاص اور پیار کا معاملہ فرماتے. جس سے بھی ملتے وہ یہی سمجھتا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے ہی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے برابر تھے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کا مرتبہ ایک جیسا. سب کو آؤ، بالکل دربار عام لگا ہے، آ کر اپنی باتیں پیش کرتے رہتے. حضور کے خطبات بھی جو ہیں بڑے طویل اور بڑے پیارے حکمت کے بھرے خطبات ہیں، جو آپ نے پیچھے بھی سنے ہیں کچھ، اور اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ہر ایک چیز کے بارے میں ارشاد فرمانا تھا، ہر ایک چیز کو ظاہر کرنا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تمام باتیں موجود ہیں. سیاست کے بارے میں، گھریلو معاملات کے بارے میں، اسلام، وہ تو سب سے پہلے تو وہی اللہ کی عبادت و وحدانیت، شرک کا خاتمہ، یہ تمام چیزیں سرکار کے خطبات میں موجود ہوتی تھی. ہاں جلال میں آتے، جوش میں آ جاتے تو آپ کے یعنی بار بار انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو للکار رہے ہیں. ممبر سے بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی آپ نے خطبہ عطا فرمایا ہے. مختصر خطبے لیکن ایسے جامع ہوتے تھے کہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپ نے سنا کہ نمازیں کیسے پڑھتے تھے. رات بھر نمازیں پڑھی ہیں. روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر ہمیشہ آپ روزہ رکھا کرتے. پیر اور جمعرات کا روزہ آپ نے اکثر رکھا. پیر کا یوں فرماتے کہ اس دن میں پیدا ہوا. جمعرات کا اس لیے رکھتے کہ فرماتے کہ جمعرات کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ دار رہوں. تو پیر اور جمعرات کا روزہ یہ اکثر آپ نے رکھا ہے. شعبان کے روزے اکثر، رجب، شعبان اور رمضان تو فرض ہے، شعبان کے تو اکثر رکھا کرتے تھے. انہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہر سال شعبان کے روزے رکھیں گے ہی رکھیں گے. کبھی کبھی صوم وصال بھی فرما لیتے، یعنی ایسا روزہ کہ جس میں افطار نہیں کرتے، لگاتار دن رات روزہ رہتے، دن رات کئی دنوں تک افطار ہی نہیں فرماتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا ایک مرتبہ کہ ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں گے. جب روزہ رکھا انہوں نے تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پیروی کی، 1-2 دن میں نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے. کوئی مسجد میں نہیں پہنچنے لگا، بلکہ گھر پہ پڑے رہ گئے. حالت خراب ہو گئی. تو پوچھا کیا ہے، ایسے کمزور کیوں ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی اتباع میں ہم بھی ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار نہیں کر رہے ہیں. سرکار ناراض ہو گئے. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ یہ آج بولتے ہیں نبی ہمارے جیسے، معاذ اللہ رب العالمین. سرکار نے صاف فرما دیا تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں میرے جیسا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو غذا کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے، روحانی غذا عطا فرماتا ہے. اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں. تو میری برابری نہیں کر سکو گے. جو میں کروں
سب کچھ وہ نہیں کر سکو گے، میں جس کا حکم دوں وہ کرو۔ تو یہ 100 وصال صحابہ کو سرکار نے منع فرما دیا، یعنی حضور کی برابری تو یہ آج لکھ کر مر گئے کہ کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کیا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ ان کو دکھتا نہیں ہے؟ حدیث صاف صاف موجود ہے، دیوبند کا ہے قاسم نانوتوی، اس نے غالباً لکھا ہے کہ نبی کو جو بڑائی حاصل ہو صرف علم کی وجہ سے حاصل ہے، عمل میں تو امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی امتی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کے پناہ میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز روزہ آپ نے سنا، زکوٰۃ کے بارے میں تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہی نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا، اتنا مال ہی نہیں رکھا کہ جس پر زکوٰۃ واجب آ جائے، وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ ہمیشہ جو کچھ آیا رات کے رات دوسرے دن تک سب کچھ خیرات فرما دیا، سب کچھ صدقہ فرما دیا، کبھی اپنے گھر میں اتنی دولت ہی نہیں جمع فرمائی کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یعنی حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، یہ کتابوں سے ثابت ہے۔ حج آپ نے ایک ہی کیا جو آپ کو پتہ ہے، حجۃ الوداع۔ ہاں، عمرہ سے ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف اور حج وغیرہ وہاں ہوتے رہے، طواف کے ہجرت کے بعد جو ہے ایک ہی حج فرمایا، حجۃ الوداع۔ ہمیشہ ایک ایک بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعائیں پڑھنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ بار بار حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے معمولات ہیں۔ آپ کا اخلاق جو ہے وہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی فرمایا قرآن پاک کہتے ہیں کہ اے حبیب آپ کا اخلاق، بے شک آپ بڑے